اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، فنادى بصوت رفيع، فرمایا یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الایمان الى قلبه، اے وہ جماعت جو اپنے زبانوں سے تو اسلام لائے ہو لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لا تؤذوا المسلمین، مسلمان مت دو، تکلیف مت پہنچاؤ۔ ہمارے یہاں اس کو عام سمجھتے ہیں، گالی دینا، اس کے پیچھے برائی کرنا، اس کو برے القاب سے بلانا، جس چیز کا تعلق نہیں ہے اس کو اس طرح چھیڑنا، یہاں تک کہ بعض بیچارے اس قدر تنگ آ جاتے ہیں، وہ کہتی ہے محلہ چھوڑ دو یار، یہاں تو اس طرح کے لوگ ہیں، گلی میں نکلتے تو آواز دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، کتنی برائی کر رہے ہیں، مومنوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ ابھی صرف زبان سے مسلمان ہوئے، دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا ہے۔ لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، ان کو عیب مت لگاؤ، عیب مت لگاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے عیوب کے پیچھے مت لگو۔ فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے لگتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کے دیکھوں یہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی جاسوسی کرتا ہے، اس کے اور چیزیں کرتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ لگ جائے، یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل خوار کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنی ہی جماعت کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے صحن میں کیوں نہ ہو۔ کچھ بات حدیث نبی کی سمجھ آ رہی نہیں ہے، نہ آ رہی بھائیو؟ آ رہی ہے، پیارے پیغمبر کی یہ واضح باتیں ہیں۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے سوال کیا کہ مفلس کون ہے، لوگوں سے سوال کیا تو لوگوں نے کہا جس کے پاس مال نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، مفلس ہے، یعنی جس کو بولتے ہیں کلاش ہے، فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی، غور سے سنیے، میری امت میں مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو قیامت کے دن آئے گا نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی نیک اعمال لے کر آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اور اس حالت میں ہوگا، وہ آ رہا ہوگا کہ اس نے اس کو گالی دی ہوگی، قَذَفَ هَذَا، اس کے اوپر کوئی تہمت بہتان لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کے مال کھا لیا ہوگا، وَصَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى، بار بار آپ حدیث سن چکے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، کیا لائن لگی ہے، سب کچھ یہ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جن کے پاس، جس کے ساتھ ظلم کیا تھا، جن کی غیبت کی تھی، جن کی جو بھی کیا تھا، ظلم کیا تھا، خون بہایا تھا، وہ مظلوم لوگ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جو نیکیاں لے کر آیا، نماز روزے لے کر آیا، اس کی نیکیوں سے ان مظلوموں کو جن کے ساتھ ظلم کیا تھا، جن کی کوئی برائی کی تھی، ان کو دے دیں گے، لو لے کے جا رہے ہیں۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اللہ مجھے بھی معاف کرے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، سب کو معاف کرے، سب کو معاف کرے، بولے آمین۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری تقسیم ہو گئیں، اب کیا ہوگا؟ مظلومین کہیں گے اللہ ابھی تو تیرے ہم تو انصاف ہونا ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہمیں تو کچھ ملا نہیں، اس کی نیکیاں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی، لوگوں کی جو برائیاں ہیں، جو زنا ہے، جو پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، وہ اٹھا کے اس کے آدمی کے اوپر سر پر ڈال دیں گے، اس کے گناہ کے کام اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، ہم جمع کا صیغہ کہ ان لوگوں کے خطا گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے،
فطرحت علیہ، اور اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، طرحت، ثم طرح فی النار، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہاں نیکیاں لے کر آیا اور کہاں گناہ کے بوجھ تلے دبتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بھائیو ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ کے لیے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے سارے ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ حسن ظن پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔